السلام علیکم۔ اندھیری راتیں، سناٹے کی آوازیں، یہاں پر ہر کہانی ایک نیا ڈر ہے۔ خوفناک کہانیاں سننے کے لیے سبسکرائب کریں۔ دیر تک سوئے رہنا ارحم عباس کی عادت تھی اور نورالعین بیگم اس کی عادت خراب ہونے کے ڈر سے سورہ بقرہ کی تلاوت نہیں لگا رہی تھی۔ کل بھی ناگاہ ہو گیا تھا اور آج بھی شاید قسمت میں یہی لکھا تھا۔ نورالعین بیگم کاموں میں الجھ کر تلاوت بھول بھال گئیں، لیکن در حقیقت انہوں نے اپنا بہت بڑا نقصان کیا تھا۔ کاش کہ انہیں خبر ہوتی۔ شردھا انسانی آنکھوں سے اوجھل ایک بار پھر ہما بیگم کے حکم پر حیدر ولاج میں گھس آئی تھی۔ اس نے چپکے سے نیند کی وادیوں میں غرق حیدر صاحب اور نورالعین بیگم کے سر سے چند بال لیے اور غائب ہو گئی۔ غنودگی میں ان لوگوں کو محسوس ہوا کہ جیسے کوئی سر کے بال کھال کے اندر سے کھینچ رہا تھا، مگر وہ سوئے رہے۔ اگلی صبح نورالعین بیگم رات کا گزرا واقعہ سوچ کر پریشان ہو گئیں۔ انہوں نے اٹھتے ہی ہلکی آواز میں تلاوت لگا لی۔ قاری عبدالرحمن مسعود کی آواز میں دل فریب تلاوت چاروں اور گونجنے لگی اور وہ پرسکون ہو گئیں، لیکن وہ نہیں جانتی تھیں کہ شردھا اپنا کام کر کے جا چکی تھی۔ ایک دن تلاوت نہ سننے کی اتنی بڑی سزا۔ شام کو چھت پر ٹہلنا مشائم فاطمہ کی عادت تھی، لیکن ولی حیدر کا کمرہ چونکہ اوپر تھا، اس لیے وہ اس کے جانے کے انتظار میں تھی۔ کل بھی جب وہ باہر نکل گیا تو وہ بآسانی چھت پر چلی گئی تھی۔ آج شاید وہ باہر جانے کا ارادہ نہیں رکھتا تھا، اس لیے اپنے کمرے میں ہی موجود تھا اور مشائم اس بات سے بے خبر تھی۔ اس نے چوڑے پشت والے شخص کو گیٹ سے نکلتے دیکھا تھا اور اسے لگا وہ ولی حیدر تھا، لیکن وہ تو ارحم عباس تھا۔ اس نے مناہل کا دیا لباس پہن رکھا تھا، نازک جسم پر جیسے کوئی بھاری بوجھ آن پڑا تھا۔ اتنے لوز کپڑے سنبھالے نہیں سنبھل رہے تھے، اوپر سے یہ تمبو جیسا دوپٹہ۔ وہ سخت خوف کا شکار تھی، مگر پھر بھی زبردستی پہنے ہوئے تھی۔ نورالعین بیگم اسے دیکھ کر چونکی ضرور تھی، لیکن کچھ پوچھنا گوارا نہ کیا، اور جب مناہل سے اس بابت استفسار کیا تو اس نے ساری بات کھول کر رکھ دی۔ تاہم انہیں کوئی خاص فرق نہیں پڑا۔ ان کا بیٹا کم از کم ایسی لڑکی کے جال میں نہیں پھنس سکتا تھا۔ گھٹیا سوچ۔ البتہ علی کی طرف سے وہ خطرہ محسوس کر رہی تھی۔ علی کی مشائم میں بڑھتی دلچسپیاں انہیں دور تک سوچنے پر مجبور کر رہی تھیں، لیکن انہوں نے دل کو تسلی دی تھی کہ وہ علی کے لیے عائشہ عباس کا رشتہ ہی لیں گی، اور ولی کے لیے انہیں لاریب کا ہاتھ مانگنا تھا۔ اگرچہ وہ اتنی جلدی رشتہ طے کرنے کے حق میں نہیں تھی، لیکن ولی سے انتظار نہیں ہو رہا تھا، اور بیٹی کی بے چینیاں ملاحظہ کرتے ہوئے انہوں نے ہتھیار ڈال دیے تھے۔ مشائم سیڑھیاں چڑھتی اوپر جا رہی تھی، جبکہ دوسری طرف ولی نیچے اتر رہا تھا۔ ولی نے انتہائی اجنبی سے اسے دیکھا۔ سادہ شلوار قمیض میں وہ اچھی لگ رہی تھی۔ اس کے اندر کا غصہ کہیں ٹھنڈا ہوا۔ مشائم نے ولی کو دیکھا تو گھبرا کر پلٹی اور اسی اثنا میں اس کا دوپٹہ لڑک کر پاؤں سے لپٹ گیا۔ اس سے پہلے کہ وہ اوندھے منہ نیچے جا پڑتی، ولی حیدر نے آگے بڑھ کر اسے سہارا دیا۔ دھیان سے، وہ صرف اتنا ہی کہہ پایا تھا، جبکہ مشائم اس افتتاحات پر آنکھیں میچ گئی۔ یکایک ذہن میں جھمکا ہوا خواب کے کئی مناظر دماغ میں گھومے تو دل بیٹھ گیا۔ ولی کے چہرے کا ایک ایک نقش اسے ازبر تھا۔ اس نے آنکھیں کھول دیں۔ ولی روبرو تھا، وہی چہرہ، وہی آنکھیں، وہی خال و خط۔ ولی حیدر اس کے چہرے کے تاثرات سے بے نیاز اسے ٹھس کھڑا دیکھ کر اتنا ناپسندیدہ نگاہ اس پر ڈالتا دور ہوا۔ اسے وہیں منجمد ہوتا دیکھ کر نہ جانے کیوں اسے چڑ ہوئی تھی۔ شاید بے ساختہ جویریہ عباس یاد آئی تھی، اس لیے ایک طرف ہو کر گزر گیا۔ ارحم عباس اس طرف آیا تو اسے سیڑھیوں میں گمسم سی کیفیت میں کھڑا دیکھ کر کھنکارا۔ اچھی لگ رہی ہیں آپ۔
اس نے کھلے دل سے تعریف کی، جبکہ مشائم کی جیسے کسی نے چابی پھیر دی تھی۔ وہ بھاگ کر اپنے کمرے میں غائب ہو گئی۔ اس کے یوں اندھا دھند بھاگنے پر وہ مسکرا کر بالوں میں ہاتھ پھیر گیا۔ بیڈ پر گری مشائم گہرے گہرے سانس لے رہی تھی۔ آنکھوں میں خواب ہی خواب تھے۔ حیدر صاحب اور نورالعین بیگم کی مشترکہ رائے تھی کہ انہیں اسلام آباد جانا چاہیے، کئی برس سے روٹھے ہوئے چھوٹے بھائی کو منانے کی خاطر۔ دیکھا ان بالوں پر کیسا الٹا جادو ہوا۔ بالآخر ہما بیگم انہیں اپنے آگے جھکانے میں کامیاب ٹھہری تھی۔ جب تک مطلب نہیں تھا تب تک انہوں نے گھاس بھی ڈالی، لیکن اب جب کہ مطمع نظر صاف دکھائی دے رہا تھا تو انہیں ہی اپنے تلوے چاٹنے پر مجبور کر رہی تھی۔ مشائم کو بورڈنگ اسکول بھیج کر وہ تمام گھر والے ارحم عباس کے ساتھ اسلام آباد کے لیے روانہ ہو گئے۔ حالانکہ مشائم کو ساتھ چلنے کے لیے کہا گیا تھا مگر وہ نہیں مانی تھی۔ در حقیقت وہ اسکول سے چھٹی نہیں کرنا چاہتی تھی، اور پھر وہ کسی بھی ایسی جگہ چلنے کے لیے راضی نہیں تھی جہاں ولی ساتھ جا رہا تھا۔ ہما بیگم تو جیسے ان کی منتظر تھی، شاید انہیں علم تھا ان کی آمد کا، مگر ان کے ساتھ اپنے جوان جہاں بیٹے دیکھ کر تو ان کی باچھیں کھل گئی۔ وہ ازحد شادامہ تھیں۔ ارحم عباس کی پیشانی چوم کر انہوں نے ولی حیدر کو بھی گلے لگایا تھا، تاہم ولی کے تاثرات پہلے جیسے نہیں تھے۔ شاید اس کی وجہ یہ تھی کہ وہ ولی حیدر پر بھی جادو کرتی تھی، اور اب جب کہ وہ یہاں ان کے پاس نہیں رہتا تھا اس لیے جادو کا اثر کسی حد تک زائل ہو چکا تھا۔ دیکھو ہما، بہت سال گزر گئے ہیں، ہماری اولادیں بھی جوان ہو گئی ہیں، اب تو ہمیں سارے گلے شکوے دور کر لینے چاہیے۔ نورالعین بیگم نے بات کا آغاز کیا تو سبھی چونکا گئے۔ ٹھیک کہہ رہی ہو تم، اب تو ناراضگی کا کوئی جواز ہی نہیں۔ ہمیں توڑنے والے تو قبروں کے ہو گئے، پھر کیوں نہ ہم بھی پہلے جیسے ہو جائیں، ہما بیگم نے خوش دلی سے کہا، جبکہ قبروں والی بات پر حیدر صاحب نے پہلو بدلا تھا۔ عباس، میں چاہتا ہوں کہ تم لوگ ہمارے ساتھ آ کر رہو۔ گھر تو ہمارا ماشاءاللہ بڑا اور کشادہ ہے، تمہارا پورشن ویسے بھی کئی سالوں سے ویران پڑا ہے، وہاں آ کر بس جاؤ گے تو رونق ہو جائے گی۔ پھر میرا بزنس بھی اتنا وسیع ہے کہ مجھ اکیلی جان سے سنبھالا نہیں جاتا۔ میں چاہتا ہوں کہ تم اور ارحم میرے ساتھ بزنس دیکھو۔ حیدر صاحب اپنے چھوٹے بھائی سے مخاطب تھے، بات کرنے کا انداز ایک ٹھہراؤ لیے ہوئے تھا، دھیما لہجہ ان کی شخصیت کا خاصہ تھا۔ ہما بیگم کے چہرے پر بڑی شاطرانہ مسکراہٹ بکھری، سب کچھ ویسا ہی ہو رہا تھا جیسا وہ چاہتی تھی، سب ان کے جادو کا اثر تھا اور بس۔ مجھے تو کوئی اعتراض نہیں ہے بھائی صاحب، باقی جیسے عباس کہیں گے ویسا ہی ہوگا۔ عباس صاحب کی بجائے ان کی بیوی نے جواب دیا تھا۔ ویسے بھی وہ شوہر کو بولنے کا موقع بہت کم دیتی تھی، وہ ایک مکار عورت تھی، ساری زندگی عباس صاحب کو ان کے گھر والوں سے جدا رکھا، اور اب جب اپنا مفاد نظر آیا تو خود بڑی میٹھی بن کر بیٹھ گئی اور عباس شہریار کو کٹگرے میں لا کھڑا کیا، جیسے پہلے بھی سب کچھ ان کی مرضی سے ہی کرتی آئی ہوں۔ اس بات پر عباس نے بہت گہری نظروں سے ہما بیگم کو دیکھا تھا مگر کچھ کہہ نہ سکے، جبکہ حیدر صاحب اور نورالعین بیگم انہیں ہی دیکھ رہے تھے۔ انہیں لگا شاید وہ بیوی کی بات پر خفا ہوئے تھے، لیکن ان کی بات نے گویا چہروں پر تمکنت بکھیر دی۔ مجھے کیا اعتراض ہو سکتا ہے بھائی، اللہ گواہ ہے کہ آپ لوگوں سے کٹ کر میں کتنا شرمندہ اور ادھورا رہا ہوں۔ اب اگر آپ اتنے پیار سے سب کچھ بھلا کر مجھے یہ موقع دے رہے ہیں تو میں کیوں نہ اپنی غلطیوں کا ازالہ کروں۔ عباس صاحب نے چائے کا گھونٹ حلق میں اتار کر کہا تو سب کے چہرے کھل اٹھے۔ ہما بیگم کو ان کی بات ناگوار گزری، اس لیے پیشانی پر پل ڈال لیے۔ بس پھر تم جلدی سے کراچی پہنچو۔ حیدر صاحب حشاش بشاش ہو گئے۔ یہاں سب کچھ وائنڈ اپ کرنا ہوگا، اس لیے مجھے کچھ عرصہ لگ سکتا ہے، لیکن آپ فکر نہ کریں، ہم جلد از جلد کراچی آنے کی کوشش کریں گے۔ عباس صاحب مسکرائے۔ اس آخری بات نے ان سب کی صحت پر خاصا اچھا اثر ڈالا تھا، لہٰذا وہ مسکرا کر دیگر موضوعات پر باتیں کرتے اپنی چائے ختم کرنے میں جٹے ہوئے تھے۔ مما
مجھے ایک لڑکی پسند آ گئی ہے۔ اور ارحم کی اس بات پر ہما بیگم نے اسے یوں دیکھا جیسے اس نے کوئی گناہ عظیم کر لیا ہو۔ اس کے چہرے پر بکھرتی خوشی کے رنگ دیکھ کر گویا ان کے اندر آگ جل گئی۔ کون ہے وہ؟ ان کے تیور بڑے ہی خطرناک تھے کہ جیسے اس لڑکی کے سامنے آتے ہی اس کو کچا چبا جائیں گی۔ تایا جان کی بیٹی، وہ معصومیت سے بولا۔ حیدر شہریار کی بیٹی یعنی مناہل حیدر؟ وہ 15 سالہ بچی ہے، تم ہوش میں ہو؟ مناہل کی عمر تو دیکھو، بچی ہے۔ وہ انہیں تب چڑھ گئی۔ میں مناہل کی بات نہیں کر رہا، خیر وہ تو مناہل سے بھی چھوٹی ہے، لیکن میں ابھی شادی نہیں کروں گا، میں اس کے بالغ ہونے کا انتظار کروں گا۔ تو وہ سب کچھ طے کیے بیٹھا تھا۔ تم کیا کہنا چاہ رہے ہو؟ مناہل کے علاوہ ان کی کون سی بیٹی ہے؟ وہ الجھی۔ اندر کہیں خطرے کے الارم بجے۔ ہے نا مشائم فاطمہ؟ اور پھر ہما بیگم کے الجھن کو دور کرنے کے لیے ارحم عباس نے انہیں ساری کہانی سنائی تو ان کی آنکھیں پھٹی کی پھٹی رہ گئیں۔ بھلا وہ اپنے گھر میں ایک قطعی غیر لڑکی کو کس طرح رکھ سکتے تھے، اور وہ بھی بیٹی بنا کر؟ انہیں اپنے حق پر ڈاکہ ڈلتا نظر آیا۔ ولی کے لیے جویریہ اور علی کے لیے عائشہ، جبکہ چھوٹی عائزہ کو وہ ظہیر کے لیے اپنے بندھن میں باندھنے کے لیے ارادہ رکھتی تھیں۔ ارحم کے لیے انہوں نے ہمیشہ سے ماروشہ کو اپنی بہو کے روپ میں دیکھا تھا۔ اس کے علاوہ وہ کوئی بھی بہو افورڈ نہیں کر سکتی تھی، لہٰذا انہیں جلد از جلد ارحم کے ذہن سے اس مشائم نامی فطور کو نکال کر اس کی شادی کرنی تھی، اور پھر حیدر ولاس سے مشائم فاطمہ کو بے دخل کرنا تھا۔ لیکن اس سے پہلے وہ اس کا چہرہ دیکھنا چاہتی تھی، اسے جاننا چاہتی تھی۔ آخر تھی کون یہ مشائم فاطمہ؟ رات ہوئی تو ان کی باندھی شردہ ان کے سامنے ظاہر تھی، اور انہیں مشائم فاطمہ کی تصویر بما ہلکی پھلکی تفصیل بتا چکی تھی۔ ہما بیگم کو وہ کمسن لڑکی خاصی بیزر لگی، مگر پھر بھی وہ کوئی خطرہ مول نہیں لے سکتی تھی، اس لیے جلد ہی کوئی راستہ نکالنے والی تھی۔ خود شردہ بھی نہیں چاہتی تھی کہ مشائم فاطمہ ہما بیگم جیسی ظالم جادوگرنی کے ہتھے چڑھے، کیونکہ وہ خود اس کے پیچھے تھی۔ نہ جانے کیوں اس لڑکی کو دیکھ کر ایسا لگتا تھا جیسے اس میں کئی راز دفن ہو، جیسے وہ اس کے ذریعے اپنی منزل تک پہنچنے والی ہو۔ اسی رات حیدر صاحب اپنے بچوں کو لے کر اسلام آباد سے کراچی روانہ ہو گئے۔ انہیں یقین تھا کہ جلد ہی ان کا بھائی اپنے بال بچوں سمیت کراچی لوٹ آئے گا۔ نورالعین بیگم حیران کن نگاہوں سے ہاتھ میں ارحم عباس اور ماروشہ کی شادی کا کارڈ لیے بیٹھی تھی۔ ابھی کچھ دن پہلے ہی تو اسلام آباد سے واپس آئی تھیں، مگر ان کے سامنے ارحم کی شادی کا کوئی ذکر نہیں ہوا تھا، اور نہ ہی ہما بیگم نے اس حوالے سے کوئی بات کی تھی۔ اب یکلخت ایسا کیا ہوا تھا کہ انہیں غیروں کی طرح کارڈ بھیج دیا گیا تھا؟ تم ناراض مت ہونا نور، اصل میں سب کچھ اتنی جلدی طے ہوا کہ مجھے خود بھی حیرانی ہو رہی ہے۔ میں تو ٹھیک سے تیاری بھی نہیں کر پائی، لیکن تم لوگ شادی سے ہفتہ بھر پہلے ہی آ جانا۔ اب میں اکیلی جان بھلا کیسے سارے انتظامات دیکھوں گی؟ ہما بیگم نے کچھ چاپلوسانہ انداز میں کہا تو نورالعین بیگم شکوہ زبان پر لانے سے پہلے باز آ گئیں۔ ہاں بھائی صاحب، ہم در حقیقت کراچی شفٹ ہونے سے پہلے ہی ارحم کی شادی کر دینا چاہتے ہیں۔ پھر آپ کو پتہ ہے کہ ہارون بھائی جیل میں ہیں، نہ جانے کب رہا ہوں۔ لیلا بھابھی بیچاری کب سے جوان بیٹی کا بوجھ سینے میں لیے بیٹھی ہیں۔ سفید پوش اگرچہ کراچی آ کر ہم لوگ یہ فرض ادا کرتے تو وہ کبھی یہاں آنے میں راضی نہ ہوتی۔ عباس صاحب نے اپنی مجبوری بیان کی، اور وہ ویسے بھی ان کی زبان پر ہما بیگم بولتی تھی۔ یہی بہانہ بنا کر ہی تو انہوں نے شوہر کو راضی کیا تھا۔ حیدر صاحب بھی خاموش رہ گئے۔ ہر کسی کی اپنی اولاد اور اپنے فیصلے، وہ جب چاہیں جیسے چاہیں فیصلہ کر لیں۔ ہاں بھائی، شودی کو اپنے میاں سے محبت تو بڑی تھی، کتنے سالوں سے جیل میں ہے بھائی، مجال ہے جو کبھی اس بہشتن نے اس کے خلاف منہ سے ایک لفظ بھی نکالا ہو۔ تعریف کم تن زیادہ تھا، مگر کوئی سمجھ نہیں سکا۔ پتہ نہیں وہ کس کا مذاق اڑا رہی تھی، بھائی کے جیل میں چکی پیسنے کا یا پھر بھابھی کی تنہائی بھری زندگانی کا۔ ہما بیگم یہاں ایک دن رہی
اور اس دوران پورے گھر پر کڑی نظر رکھی، لیکن مشائم فاطمہ کی صورت کہیں دکھائی نہیں دی۔ وہ یقیناً بورڈنگ اسکول میں تھی۔ اب اس کے بارے میں کسی سے سوال کرنا سراسر حماقت کے زمرے میں آتا تھا۔ تاہم وہ سر جھٹک گئیں۔ انہوں نے ارحم عباس پر جادو کر کے اس کی زبان بند کر دی تھی، اور یہی اپنے شوہر عباس کے ساتھ بھی کیا گیا تھا، اور اس طرح دونوں باپ بیٹے کو اسی مہینے ماروشہ کے ساتھ شادی پر بھی راضی کر لیا تھا۔ ویسے بھی اب ارحم کی شادی کی عمر ہو چلی تھی، اس لیے اسے چھڑا چھاڑ رکھنا خطرے سے خالی نہیں تھا، ورنہ ممکن تھا کہ کل کلا کو وہ کوئی اور لڑکی پکڑ کر لے آتا اپنی پسند کے طور پر، اور ہما بیگم جیسی عورت اپنے اکلوتے بیٹے کی پسند کی شادی کے خلاف تھی، حالانکہ خود انہوں نے اپنی پسند سے شادی کی تھی۔ عباس شہریار کو پھانس کر، شاید اس لیے ڈرتی تھی کہ کہیں ماضی خود کو دہرانے نہ آ جائے، مکافات عمل کی چکی پھرنے نہ لگ جائے۔ بیچاری لیلا بیگم اپنی زندگی کے بوجھ سے تنگ آئی ہوئی تھی۔ ساری جوانی شوہر کی جدائی میں کاٹ کر وہ سب سے پہلے ہی بوڑھاپے کی دہلیز پر قدم دھر چکی تھی۔ سانسوں کا اعتبار نہیں تھا، اس لیے بیٹی کے فرض سے سب کو دوش ہونے کی جلدی تھی۔ ایسے میں ارحم عباس جیسے ہیرے کا رشتہ آیا تو کھل اٹھی۔ بھولی تھی، ہما بیگم کی چالاکیوں اور ان کے بیٹوں کی مکاریوں سے ناواقف تھی۔ نہیں معلوم تھا کہ جیتے جی بیٹی کو جہنم میں دھکیل رہی تھی۔ نورالعین بیگم اس اچانک فیصلے پر ہما بیگم سے خفا ہوئی تھی، لیکن حیدر صاحب نے انہیں سمجھا بجھا کر شادی میں شرکت کے لیے راضی کر لیا تھا۔ اس بار وہ شادی میں مشائم فاطمہ کو بھی اپنے ساتھ لے جانا چاہتے تھے۔ انہیں وہاں قریباً 1 ہفتہ لگ سکتا تھا، اور اس دوران مشائم کا بورڈنگ اسکول میں رہنا انہیں اچھا نہیں لگا۔ اب اگر اسے بیٹی بنا لیا تھا تو زندگی کی رونقیں دکھانے کا بھی بیڑا اٹھانا چاہیے تھا۔ وہ اسے تمام خوشیاں دینا چاہتے تھے جو ان کے گھر کے باقی افراد کے حصے میں تھیں، لیکن نہ جانے کیوں وہ کھچی کھچی سی رہتی تھی۔ آخر کو تفریح ہر انسان کی ضرورت ہوتی ہے، اور ارحم کی شادی میں مشائم کا وہاں شریک ہو کر کچھ پل اچھے گزار لینے میں کوئی حرج تو نہیں تھا۔ پروفیسر ابراہیم علی کلاس میں کھڑے لیکچر دے رہے تھے، جب لاریب اور ولی ایک ہی ڈیسک پر بیٹھے ڈراڈر نوٹ کر رہے تھے، جبکہ ان کے بالکل پیچھے بیٹھی سونیا ملک ہتھیلی پر تھوڑی جمائے دنیا و فہنا سے بے نیاز محض اپنی نظریں پروفیسر پر ٹکائے بیٹھی تھی۔ پروفیسر صاحب اس کی نظروں کے ارتکاز سے خاصے ڈسٹرب ہو رہے تھے۔ انہیں پڑھانے میں دشواری پیش آ رہی تھی۔ مس سونیا، انہوں نے غصے سے کہا۔ جی سر، وہ یوں پکارے جانے پر وہ دک گئی۔ آپ لیکچر نوٹ نہیں کر رہی؟ انہوں نے سخت لہجے میں باز پرس کی۔ سوری سر۔ اس نے پھرتی سے سیدھے ہو کر پین اور پیپر نکالا۔ کل جب آپ سے سوال کیا جائے گا تب بھی ایسے ہی منہ اٹھا کر بیٹھی رہیں گی آپ؟ وہ بھرم ہوئے تو سونیا ملک کے چہرے پر ہتک کا احساس پھیل گیا۔ اگر کسی نے لیکچر نوٹ نہیں کرنا ہوتا تو باہر چلا جایا کرے، میری کلاس میں بیٹھنے کی کوئی ضرورت نہیں۔ اس پر نظریں جمائے وہ پوری کلاس سے مخاطب تھے، یعنی اچھا خاصا جھاڑ کر پروفیسر ابراہیم علی بورڈ پر مارکر کے ساتھ کچھ لکھنے لگے۔ ان کی چوڑی پشت کو گھورتی وہ آنسو پی کر رہ گئی۔ بوسوں نے انہیں کھنکینیوں سے دیکھتے اپنے نوٹس بنائے۔ وہ بھی نیم مردہ ہاتھوں سے قلم گھسیٹنے لگی تھی۔ پروفیسر ابراہیم علی لیکچر دے کر کلاس سے باہر نکلے اور ہیڈ آف ڈپارٹمنٹ کے آفس چلے گئے۔ چند پل وہاں گزارنے کے بعد جیسے ہی باہر نکلے راہداری میں کسی سے ٹکرا گئے۔ آرام سے پروفیسر مخالف کی گمبھیر اور معنی خیز آواز پر انہیں تاؤ آیا۔ ناک پر چشمہ ٹکائے انہیں کی عمر کا ایک شخص جو پروفیسر رضوان کے نام سے جانا جاتا تھا، انہیں ایک آنکھ بھی نہیں بھاتا تھا، لیکن یہ طے تھا کہ ڈپارٹمنٹ میں روز یہ شخص ان کے سامنے آتا اور انہیں زج کرنے میں کوئی کسر نہیں رکھتا تھا۔ اب بھی اس نے یہی کیا تھا۔ ویسے خوشبو آپ بہت اچھی لگاتے ہیں، مگر پھر بھی کیوں مجھے اس سے دشمنی کی بو آتی ہے؟ وہ ان کے کوٹ کے قریب ناک لے جا کر لمبی گہری سانس اندر کھینچتے ہوئے بولا تو پروفیسر ابراہیم کے صبر کا پیمانہ لبریز ہو گیا۔ سائٹ پر ہوں، میرے پاس وقت نہیں ہے، کلاس دینے جانا ہے۔
انہوں نے گھڑی دیکھی، لیکچر کا ٹائم ہو گیا تھا، مگر وہ اثر لیے بنا بولا، ایمان سے بتائیں پروفیسر، کیا آپ کو نہیں لگتا ہم پہلے بھی مل چکے ہیں کہیں کسی اور دنیا میں؟ پروفیسر نے تیکھی آنکھوں سے انہیں گھورا۔ بس نہیں چلتا تھا کہ سامنے والے کا گلا ہی دبا دیتے۔ لگتا ہے مجھے یونیورسٹی چینج کرنی پڑے گی، وہ درشست لہجے میں گویا ہوئے۔ غصہ تو جیسے ان کے مزاج کا خاصا تھا۔ کم آن، اب تو برا ہی مان گئے، میں مذاق کر رہا تھا۔ انجوائے یور ڈے۔ مکارانہ انداز میں مسکراتے وہ ان کا کندھا تھپک کر یہ جا وہ جا ہو گیا۔ کلاس سے فارغ ہو کر وہ اسٹاف روم میں چلے گئے۔ آرام دہ صوفے پر بیٹھے بازو پھیلائے وہ مسلسل یہی سوچ رہے تھے کہ آخر کہاں وہ پروفیسر رضوان سے ملے تھے۔ ان کی آنکھیں اور بات کرنے کا انداز کچھ بھی یاد نہیں دلاتا تھا۔ ان کا چہرہ بالکل ہی انجان تھا، تو پھر وہ کون تھے آخر؟ ایمان سے بتائیں پروفیسر، کیا آپ کو نہیں لگتا ہم پہلے بھی مل چکے ہیں کہیں کسی اور دنیا میں؟ ان کا لہجہ انداز کہیں کھپ گیا تھا۔ اس سے پہلے کہ ذہن کی بند رگیں کھل کر الجھی بتیاں سلجھاتی، دروازہ آہستگی سے نوک ہوا اور ان کے یس کہتے ہی سونیا ملک اندر آئی۔ اسے دیکھ کر انہوں نے لب بیچ لیے۔ یہ لڑکی تو روز بروز درد سر بنتی جا رہی تھی، انہیں واقعی یونیورسٹی چینج کر لینی چاہیے تھی۔ وہ شدید زچ ہوئے، مگر یوں گلسنے پر وہ کون سا واپس جانے والی تھی؟ قدم قدم چلتی وہ ان کے سامنے آئی۔ آئی ایم سوری سر، وہ معذرت خواہ تھی۔ اٹس اوکے، انہوں نے رخ پھیرا، بیزاری ہی بیزاری۔ سر اگر آپ فری ہوں تو مجھے کچھ ٹاپک سمجھنے تھے، وہ جھجک کر بولی تو پروفیسر صاحب نے تیور چڑھائی۔ روز ایک ہی بہانہ، لیکچر ٹھیک سے نوٹ کر لیا کریں تو یہ نوبت نہیں آئے گی۔ اپنے لہجے کو کسی قدر ہموار کر کے وہ بولے، دکھائیں۔ پھر انہوں نے ہاتھ بڑھاتے کہا تو سونیا ملک کی ہونٹوں پر دلچسپ مسکراہٹ دوڑ آئی۔ وہ پین اور رجسٹر انہیں تھماتے ہوئے ان کے ساتھ جڑ کر بیٹھ گئے۔ روز کی طرح آج بھی انہوں نے انکار نہیں کیا تھا اور سونیا ملک کو ایک بار پھر انہیں تاڑنے کا موقع مل گیا تھا۔ ان کے چہرے پر پھیلی سنجیدگی اور نیلی آنکھوں میں سرد مہری سے خوب بھاتی تھی۔ دل بار بار اسی شخص کی جانب ہمکتا تھا، سو وہ بھی دل کی آواز پر لبیک کہتی ان کے پہلو میں آ بیٹھتی تھی۔ یہ جانے بغیر کہ سامنے والا انسان نہیں، پتھر تھا۔ وہ کراچی سے اسلام آباد کی جانب گامزن تھے۔ سفر مناہل کی ضد پر بس میں کر رہے تھے، اس لیے حیدر صاحب شدید خوف کا شکار تھے۔ نور البیگم بھی ان کی عقل کو کوس رہی تھی کہ محض بیٹی کے شوق کی خاطر انہوں نے خواری مول لی تھی۔ اصل میں مناہل نے کبھی بھی بس کا سفر نہیں کیا تھا، اس لیے وہ اپنے شوق کے ہاتھوں مجبور ہو کر یہ ضد پکڑ کر بیٹھ گئی تھی۔ اب بھی وہ بس میں آرام سے براجمان تھی۔ مشائم کو بھی کافی اچھا لگ رہا تھا۔ علی بھی کسی حد تک پرسکون تھا، لیکن وہ دونوں میاں بیوی حد درجہ اکتاہٹ کا شکار تھے۔ نہ جانے یہ کون سی جگہ تھی جہاں بس کچھ دیر کے لیے رکی۔ چند مسافر اپنی منزل آنے پر اتر گئے اور کچھ اپنی پیٹ پوجا کا سامان خریدنے کو باہر نکلے، جبکہ کسی کو رفع حاجت کے لیے نکلنا پڑا۔ مناہل نے ریفریشمنٹ کے لیے نمکو اور چپس خریدنے چاہے تو حیدر صاحب کھڑکی سے ٹک شاپ دیکھتے ہی نیچے اترے۔ مناہل نے ان کی تقلید کی تو مشائم بھی باہر نکلنے کو مچل اٹھی۔ باہر کافی رونق تھی، زندگی سے بھرپور شور اور ٹریفک۔ وہ مناہل کے پیچھے لپکنے ہی لگی تھی کہ اس شور نے اسے اپنی جانب کھینچا۔ گاڑیوں کی چنگاڑ سے بھرے فٹ پاتھ پر ایک مانگنے والا سو رہا تھا۔ وہ شدید سردی سے سکڑا سمٹا ہوا تھا۔ یکلگ مشائم کو اس پر ترس آیا تو اس نے اپنی چادر اتار کر اس پر ڈال دی، البتہ جب وہ جھکی تو اس شخص کے ہونٹ بھڑک رہے تھے۔ مشائم کے کانوں نے اس کی آواز بغور سنی تھی، میں مست الست کا بھید ہوں، میں مستوں میں نروان، میں پہلا نقطہ بے کا ہوں، میں الف کا ہوں استھان۔ اور چادر ڈالتے ہی اس شخص کی آنکھیں جھٹ سے کھل گئیں۔ وہ سو نہیں رہا تھا، بس آنکھیں بند کیے پڑا تھا۔ مشائم بے ساختہ 2 قدم پیچھے ہٹی۔ میرے رخ پر گھونگھٹ مہیم کا، میں آپ ہوں جین جمال،
میرا ماتھا فکر کا جھومر ہے، میں ولیوں کا پردھان۔ آنکھیں دل نشیں ہونے کا مطلب یہ تو نہیں کہ بندہ خواب بھی حسین دیکھے۔ معنی خیز جملے پر مشائم چونکی، اس کی بھوری آنکھوں میں استجاب ابھرا۔ عقل دی تو ہے اس نے تجھے، پھر کیوں استعمال نہیں کرتی؟ من کے اندر کلبلاتے سارے سوالوں کے جواب تیرے خوابوں میں چھپے ہیں۔ ان آنکھوں کو پڑھنا سیکھ، جب یہ دنیا کی رونق دیکھتی ہیں تو سب بھول جاتی ہیں۔ سوچ، پھر سوچ اور بار بار سوچ، اپنے دل کو ٹٹول، تجھے ہر کیوں، کیا، کیسے، کب کا جواب ملے گا۔ نہ جانے وہ اس کے اندر کی باتیں کیسے جان گیا تھا۔ میرے من میں شور حقیقت کا، میرے لب پہ چپکی سکھ، میرے جسم کے ٹکڑے ٹوٹ کے کریں ہو کی کردار۔ مشائم کو اس بوڑھے پر اسرار آدمی سے خوف آ رہا تھا۔ مجھے کون ڈرائے دار سے، میرا کلمہ نعرہ حیدری، میں عشق اویس ہوں کرن کا، میں میسم کا اعلان۔ اب کیا کہہ رہے ہیں، میرے کچھ پلے نہیں پڑ رہا۔ وہ انجان بنی، آنکھیں اور بھویں بھیچی ہوئی تھی۔ تو سب کچھ سمجھ رہی ہے، ایسا نہ کر لڑکی، ورنہ زندگی مشکل ہو جائے گی۔ بات کو فوراً سمجھ، پیچھے دیکھ، دشمنوں کا سیلاب امڈ آیا ہے۔ گدلے پرندوں کو ایک ساتھ ہوش آیا تو کیا کرے گی؟ یکایک اسے اپنا خواب یاد آیا۔ گدلے پرندے، میں نعرہ ہوں منصور کا، میں بلے شاہ کا رقص، میرا نغمہ نہن اقرب ہے، میری کون کرے پہچان۔ بس اپنے مقصد پر نظر رکھ، جو کرنے کے لیے تجھے اس دنیا میں لایا گیا ہے وہ کر۔ جاہلوں کی باتوں پر دھیان دینا ورنہ بھٹک جائے گی۔ راہ مشکل ہے مگر ہر مشکل کے ساتھ آسانی ہے، وہ جھوم کر بولا اور اس کے لبوں نے یہ شعر پڑھا۔ مشائم اس سبز جبے والے درویش انسان کو دیکھے گئی جو رات کے اس پہر سردی سے بے نیاز بس آسمان سے آنکھیں لگائے اس سے بات کر رہا تھا۔